اگر آپ کے ماں یا باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو چند سیکنڈ کے لیے اپنی سکرین سے نظریں نہ ہٹائیے، کیونکہ شاید کہ آج آپ کو ایک ایسی بات معلوم ہونے والی ہے جو آپ کے مرحوم والدین کے لیے رحمت کا سبب بن جائے گی۔ ذرا تصور کیجئے، قبر کی تاریکی ہو، خاموشی ہو اور اچانک اللہ کے حکم سے کسی مرحوم کے درجات بلند ہونے لگے۔ وہ حیران ہو کر پوچھے، اے اللہ، یہ میرے اعمال میں اضافہ کہاں سے آیا؟ مجھے تو دنیا چھوڑے ہوئے عرصہ گزر چکا ہے، پھر یہ رحمت کہاں سے آئی؟ اور پھر جواب ملے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کا تحفہ ہے۔ آج کی گفتگو صرف ایک ویڈیو نہیں، شاید آپ اور آپ کے والدین کے درمیان محبت کا وہ تحفہ ہے جو ان کی قبر تک روشنی پہنچا دے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسا آسان عمل بھی بتائیں گے جس سے روزانہ چند منٹ میں کر کے آپ اپنے والدین کے لیے محبت کا عظیم تحفہ بھیج سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی میں بہت سی محبتیں آتی ہیں، بہت سے رشتے بنتے ہیں، بہت سے لوگ ملتے ہیں، لیکن دنیا میں ایک رشتہ ایسا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، اور وہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ وہ ماں جو اپنی نیندیں قربان کرتی ہے، وہ باپ جو اپنی خواہشات مٹا کر اولاد کے خواب پورے کرتا ہے۔ انسان جب تک جوان ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ والدین ہمیشہ ساتھ رہیں گے، لیکن وقت خاموشی سے گزرتا رہتا ہے، اور پھر ایک دن وہ گھڑی آتی ہے جب انسان کے سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے۔ اس وقت انسان کے دل میں عجیب درد ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کاش ایک بار پھر ماں کی آواز سن لیتا، کاش کہ ایک بار پھر باپ کے ہاتھ چوم لیتا، کاش کہ ایک بار پھر ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا، لیکن اس وقت واپس نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والدین کے مقام کو اس قدر بلند فرمایا کہ اپنی عبادت کے فوراً بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا۔ یہ معمولی مقام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر فرمایا، تمہارا باپ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5971۔ سوچئے، 3 مرتبہ ماں کا ذکر اور پھر باپ کا، اس سے والدین کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کی خدمت صرف ان کی زندگی تک محدود ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ تعلق ختم نہیں ہوتا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے والدین کے انتقال کے بعد بھی کوئی نیکی باقی ہے جو میں ان کے ساتھ کر سکوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے وعدے پورے کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5142۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں
تب بھی نیکی کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631۔ یہاں ذرا رک کر سوچئے کہ اگر اولاد نیک ہو، نماز پڑھنے والی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، دعا کرنے والی ہو، تو والدین قبر میں بھی فائدہ پاتے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، بعض اوقات قبر والوں کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، اے اللہ، یہ اضافہ کہاں سے آیا؟ جواب ملتا ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کر رہی تھی۔ میرے عزیزو، ماں باپ کی جدائی کا درد بہت سخت ہوتا ہے۔ جس نے یہ غم دیکھا ہو وہ جانتا ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک شخص اپنی والدہ کے انتقال کے بعد ہر روز ان کی قبر پر جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا، کیا تمہیں اتنا غم ہے؟ اس نے کہا، مجھے اس بات کا غم نہیں کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی، مجھے اس بات کا غم ہے کہ آج میرے لیے دعا کرنے والی زبان خاموش ہو گئی۔ یہ الفاظ سن کر انسان کا دل لرز جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب ہم چھوٹے تھے تو بیمار ہوتے ہی ماں رات بھر جاگتی تھی، باپ پریشان رہتا تھا۔ جب ہمیں تکلیف ہوتی تھی تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ آج اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو کیا ہم روزانہ چند لمحے ان کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم 2 ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان کے نام پر صدقہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم قرآن پاک اللہ سے پڑھ کر اللہ سے ان کی مغفرت نہیں مانگ سکتے؟ اور اب شاید کہ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے ایسا کون سا عمل کریں جو محبت سے بھرا ہوا ہو اور روزانہ کیا جا سکے۔ اگر آپ ایک چھوٹا سا معمول بنانا چاہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے۔ بہت سے مسلمان بطور معمول یہ صورتیں بھی پڑھتے ہیں۔ سورہ یاسین، بہت سے اہل ایمان اسے اپنے مرحومین کے لیے دعا اور احسان و ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ سورۃ ملک، اس کے فضائل احادیث میں آئے ہیں اور اسے رات کے وقت خصوصاً سونے سے پہلے پڑھنا ایک بہترین معمول سمجھا جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص، یہ عظیم سورۃ توحید کا خلاصہ ہے اور اس کے فضائل بھی احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ ان کے لیے قرآن و حدیث میں والدین کی مغفرت کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا گیا، لیکن اگر آپ خوبصورت معمول بنانا چاہیں تو فجر کے بعد اور عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت پڑھ کر اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ اور اب اپنے ہاتھ اٹھائیے، اے اللہ، ہمارے زندہ اور فوت شدہ والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ، اگر انہوں نے زندگی میں ہم پر رحم کیا تھا تو بھی ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ان کے درجات بلند فرما، ان کی تنہائی کو راحت میں بدل دے اور ہمیں ایک ایسا نیک بنا دے کہ ہماری دعائیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجیے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ دنیا میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔